اچھا وہ بہن نے جو فرمایا، جی ہاں، وہ غصے کا، دیکھیں غصے کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس تھوڑا سا کیا تھا کہ اس کو لازم قابو میں کرنا پڑے گا، ورنہ روزے کی نورانیت اور برکت یقیناً چھنے گی، کیونکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو نازیبہ کلمات بھی نکلتے ہیں. پھر ہم جیسے اب ماسیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں پڑ گئی ماسیاں تو روزے کی حالت میں تو گئی کام سے، تو پھر ان کو ڈانٹیں گی ڈپٹیں گی، ان بیچاروں کی دل آزاری کا مرتکب ہوں گی، پھر شوہر سے بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی. اس لیے ان بہن کو چاہیے کہ کنٹرول کریں. آج انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے آخر میں ہم ایک دعا بھی بتائیں گے غصہ پینے کی، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس میں میں تھوڑا سا سمجھا بھی دوں گا، تو وہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ غصہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غصے کے آنے کے وقت کی دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بہت ہی غصے کی حالت میں دیکھا، فرمایا کہ اگر میں اس کو چند کلمات بتا دوں تو یہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا. اور پھر سرکار نے تعلیم فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اگر پڑھ دیا جائے حالت غصہ میں تو اس سے غصہ کم ہوتا ہے. لیکن یہ صرف دعا پڑھنے پر ہی انسان اکتفا نہ کرے، بلکہ یہ اصل میں جب کوئی ناپسندیدہ شے ہمیں نظر آتی ہے تو قلب میں ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اگر انسان اس کو دبا لے اور کسی طریقے سے اظہار نہ ہونے دے تو اس کو غصہ پینا کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ اتنی شدت کے ساتھ وہ جذبات بیدار ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے جسمانی اعضاء پہ پڑتا ہے. تو ہم کسی کو گھور کر دیکھتے ہیں، کبھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، زیادہ غصے میں تو مارتے ہیں، لات مار دیتے ہیں اس طریقے سے. تو جب یہ اس غصے کے اثرات دوسرے پر مرتب ہو کر اس کے لیے جسمانی یا روحانی تکلیف کا سبب بنے تو پھر گناہ بھی مرتب ہوگا. تو رمضان میں خاص طور پر چونکہ ویسے آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو نفس اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا اور یہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. اور ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ میری کیفیت ہے، حقیقتاً وہ ہماری نہیں ہے، وہ نفس کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کا عادی ہے، وہ آسائش کا عادی ہے، وہ اپنی باتیں ہم سے ہر وقت منوانے کا عادی ہوتا ہے. اب ہم کنٹرول میں آ گئے، وہ چاہتا ہے آؤٹ آف کنٹرول رہیں، تو پھر اس کے اندر وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمیں ابھارتا ہے. تو ایسی صورتحال جب غصہ آئے تو فوراً پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے غضب کو یاد کریں، کہ جب انسان اللہ کے غضب کو یاد کرتا ہے تو اگر ہم نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اپنا غصہ پیے گا اللہ تعالیٰ اس پر بروز قیامت غضب نہیں فرمائے گا. ایک روایت میں ہے جس نے باوجود قدرت کے اپنا غصہ پی لیا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا جنت میں جا اور جو حور تجھے پسند آ وہ لے لے. تو اس لیے اب یہ بہنوں کے لیے تو شاید اتنا کارگر نہیں گزرے گا یہ چیز، مردوں کے لیے کافی اٹریکٹو ہے یہ. غصہ بھی مردوں میں ہی زیادہ پایا جاتا ہے. نہیں عورتیں بھی بڑی خطرناک ہیں اور زیادہ خطرناک ہے میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ مرد کو غصہ آئے تو وہ باقاعدہ مفتی صاحب ایک پروگرام کریں گے. بالکل کریں گے. اور بہنوں کی جو ہے نا، وہ جو بہنوں کو کہا جاتا ہے نا حدیث میں ناقصات العقل، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دماغ کمزور ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی میں نے عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی. اب اندازہ کریں کہ جو ناقصات العقل کہلانے کے باوجود اس طرح کی کارروائی میں مصروف عمل ہے تو جب اس کی عقل کامل ہوگی تو کیا کچھ کرے گی. تو سمجھانا یہ مقصود تھا نبی کریم کا کہ ان کے اکثر جو طبعی تقاضے ہیں وہ عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتے ہیں. تو اس لیے بہنوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، مرد کو بھی کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ رکھیں گے انشاءاللہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے جناب.